انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ایک سرکاری ملازم کی تعیناتی ایشو کیوں؟ بچپن میں کہیں اس نوع کی روایات پڑھی تھیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنم دے گی تو کچھ حیرت سی ہوتی تھی۔ ایسی روایات کے مصدقہ یا غیر مصدقہ ہونے کی بحث اپنی جگہ، اور اب جو کچھ اس حوالے سے سعودی عرب کے ہر دل عزیز کراؤن پرنس نے فرمایا ہے اس کی اصابت سے بھی انکار نہیں، لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کی کچھ نہ کچھ توجیحات تو بہرحال نکال ہی لیتے ہیں۔ جو اس درویش نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ 22ویں گریڈ کی ایک اپوائنٹمنٹ گویا 22 کروڑ اور ان کی منتخب قیادت پر بھی بھاری ہے۔ گو کہ اس کا جنم یا تعیناتی آئینی طور پر ایک منتخب قائد کی مرہون منت ہے، لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب یہی طاقتور اپنے لانے والے کو اپنی لونڈی بنا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ قومی قائد دفاع اور خارجہ تعلقات جیسے حساس معاملات میں بھی کوئی بات کرنے یا اقدام اٹھانے سے پہلے 20 مرتبہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ چیز اسے الٹی نہ پڑ جائے۔ جو بولڈ قیادت اس بے باکی میں ذرا سا آگے بڑھنے کی جسارت کرتی ہے، اپنی 7 دہائیوں پر مبنی تاریخ میں ہم نے اسے جان کے لالے پڑتے دیکھے ہیں۔ اصولی طور پر ہمارے ملک میں کوئی بھی جمہوریت ذہن انسان اس بات سے قطعاً انکار نہیں کرے گا کہ بندوق اور ووٹ کی طاقت میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ کھسیانے لوگ اس نوع کا استدلال کرتے بھی پائے جائیں گے کہ سول ملٹری تعلقات میں تناؤ نہیں آنا چاہیے۔ بعض سرفرے تو یہاں تک بول جاتے ہیں کہ ان تعلقات میں ایک نوع کا توازن ہونا چاہیے۔ ان دنوں یہ لاحاصل بحث اس حد تک بڑھی ہے کہ ہر 3 سال بعد پیدا ہونے والے خطرناک بحران سے بچنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جس طرح جوڈیشری میں موسٹ سینئر سسٹم کے تحت آٹومیٹیکلی چیف بن جاتا ہے، کچھ اس نوع کا اہتمام ادھر بھی ہو جائے تاکہ ایکسٹینشن کا ایشو کھڑا ہو اور ناپسند کی دوڑ میں اپنے اپنے پہلوان تیار کرتے ہوئے انہیں تھپکی دینے کی نوبت آئے۔ درویش کے نظروں میں یہ تمام مباحث یا تجاویز لا حاصل، بے معنی اور خطرناک ہیں، جن کا جذبہ محرکہ نہ صرف آئین و جمہوریت پر ایمان میں کمزوری اور روگردانی بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جنگلی قانون کی دھونس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کی اپروچ ہے۔ ہمارے میڈیا کو اس حوالے سے قطعی کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم عوامی طاقت اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا لازمی و بدیہی تقاضا ہے کہ لٹھ یا بوٹ کی طاقت وہاں دکھائی جائے جہاں اس کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ آئین اور قانون شکنی کی ذہنیت کے زیر اثر یہ مقدس بوٹ عوامی شعور پر داغے جائیں۔ بھلے مانسو دنیا کی کس مسلمہ یا آئیڈیل جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کہ آئین تو کچھ اور کہتا ہے جبکہ ہماری عملی مجبوریاں کچھ اور ہیں؟ کیا آئین جس کے تحفظ کی تم سب قسم کھاتے ہو محض ثابت درین کے لیے ہے؟ ریاست پاکستان کے لیے ہمارا جتنا بھاری سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آئین کی مطابقت میں آگے بڑھنا ہے یا اسے گھیرتے ہوئے اپنے منفی چھپے خواہشات کی تکمیل کرنی ہے؟ یہ بات تمام اہل وطن پر بلا تمیز محکمہ یا ادارہ واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر اقتدار کا سرچشمہ اس خطے کے کروڑوں عوام ہیں تو پھر بالادست و ساورن ادارہ صرف اور صرف ایک ہے جو عوامی امنگوں کا ترجمان منتخب نمائندہ ادارہ ہے، پارلیمنٹ۔ جو اس محترم ادارے کا منتخب لیڈر ہوگا وہی اور صرف واحد وہی اس قوم کا باپ یا قائد کہلائے گا۔ بلا شبہ وہ آئین و قانون سے ماورا نہیں ہوگا لیکن جواب دہ منتخب پارلیمنٹ کو ہوگا۔ جس طرح کسی انسان کے 2 باپ نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی قوم کے بیک وقت 2 قومی قائد بھی نہیں ہو سکتے۔ اپنے ملک میں ہمیں جو سیاسی انتشار یا اودم ہمہ وقت دکھائی دیتا ہے اس انارکی کی بنیاد اس بنیادی جمہوری اصول سے انحراف یا پائمالی ہے۔ کئی مہینوں سے پورے ملک کی سیاست و صحافت کو ایک نوع کا بخار چڑھا ہوا ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی ارب پتی۔ اگرچہ اس کی تشخیص ہمارے صحافتی ڈاکٹر احمد نورانی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک دردناک الگ سٹوری ہے جس کی زیادہ ذمہ دار ہماری غیر ذمہ دار صحافت ہے، جو سیاستدانوں پر تو اللہ کرتے ہوئے یلغار فرماتی ہے لیکن معاملہ طاقتوروں کا آ جائے تو گویا چونکہ چنانچہ جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ ہفتوں سے بحث چل رہی تھی کہ سمری کیا آ رہی ہے یا یہ کہ سمری کب آ رہی ہے۔ اس مضحکہ خیز اور لا یعنی نان ایشو کو بھڑکانے میں اس مرتبہ سب سے زیادہ تیل چھڑکنے والا ہمارا ایک سابق شیخ چلی کرکٹر ہے جو جبری طور پر خود کو سیاستدان منوانے پر تلا بیٹھا ہے جبکہ سیاسی دانش یا سوچ اس کے کہیں آس پاس سے ہو کر بھی نہیں گزری۔ درویش نے ربع صدی قبل جب موصوف کے متعلق یہ لکھا کہ کرکٹ کا کھلاڑی سیاست کا ناڑی تو بہت تانے سننے پڑے، مگر وقت نے
اسے بالآخر وہی ثابت کر دکھایا۔ اس شخص کو یہ معلوم ہی نہیں کہ سیاسی جدوجہد میں کہیں 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کہیں خاموشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، کبھی پچھلی میزوں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ پوری نظری ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا بھی پڑتا ہے۔ 30 مارخاں صاحب جن بیساکھیوں کے سہارے آئے تھے، بزید ہیں کہ جعلی زخم لگوا کر انہی بیساکھیوں کے ذریعے پھر اسی طرح برسر اقتدار آ جائیں گے۔ شاید وہ نہیں جانتا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، وقت تیزی سے بدلتا ہے، ہر روز نئے صبح و شام پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کارن درویش نے مبینہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ان کالموں میں عرض کیا تھا کہ لانگ مارچ جی ٹی روڈ پر پنکچر ہو جائے گا، جبکہ پنڈی پہنچتے پہنچتے بیانیہ بھی ڈوب جائے گا۔ حضور اب لگا لو تماشا 26 کو بھی، جن مہربانوں کی آس پر یہ سب کر رہے ہو وہ تمہاری الفت میں پہلے ہی اپنے چہرے پر جو دھبے لگوا چکے ہیں، وہ انہی پر اکتفا کر لیں تو بہتر ہوگا۔ رہ گیا کثر صدارت، وہ بھی پہلے سے اپنی لٹی پٹی عزت بحال کرا لے تو شاید تاریخ میں اتنا زیادہ برا نہ گردانا جائے۔ بہرحال جیسے تیسے سمری تشریف لا چکی ہے، حاجی صاحب جا چکے ہیں، حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جاٹوں کا شکریہ ہمارے بھائی احمد درانی کو ضرور ادا کرنا چاہیے، جبکہ ہم تو صدیوں سے سادات کے گن گاتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ نیوٹرل کے آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی اناڑی کے نئے معنوں کا دباؤ تو محسوس نہیں کریں گے، اور ہمارے جمہوری ملک میں بھی دیگر عالمی جمہوریتوں کی طرح منتخب نمائندے کو ہی مائی باپ یا قومی قائد تسلیم کرتے ہوئے اگر مگر یا چون و چرا نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر ہمارے شکریہ اور مبارکباد کا سب سے بڑھ کر وہ لیڈر حقدار ہے جو بظاہر کس قدر معصوم اور سادہ ہے، مگر اس کا سینہ و حوصلہ چٹان جیسا مضبوط ہے۔ قطر میں آباد کھیلوں کی دنیا میں ہمارے برادر ملک کنگڈم آف سعودیہ کی ٹیم نے جس طرح انہونی کو ہونی کر دکھایا ہے، اس پر کراؤن پرنس کو بھی شاباش اور مبارکباد دینا بنتا ہے، تاکہ وہ قدامت پسند سوسائٹی کو جدت و روشن خیالی کی بلندیوں تک لے جائیں۔